لائے نفی جنس کو ہمیشہ مشکل سمجھتے ہیں، اس لیکچر میں ہم لائے نفی جنس کو بالکل آسان انداز میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ لائے نفی جنس کی تعریف دیکھیں گے، اس میں لا کے اقسام دیکھیں گے، اعراب کی وضاحت دیکھیں گے، انشاءاللہ سب کچھ بہت آسان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا چل رہا ہے لیکچر نمبر 39۔ آج ہم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم، جس میں ایک تو ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہتے ہیں اس کو۔ اس کے معنی نہ آپ جانتے ہیں، نہ ہم جانتے ہیں، نہ کوئی اور جانتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس آیت کا مطلب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری آیت ہے میں اللہ تعالیٰ، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، یہاں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ لا ریب فیہ والا حصہ آج کے لیکچر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو آج ہم عربی گرامر میں استعمال ہونے والے ایک یہ جو لا ہے، لا کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لا ریب فیہ یا پھر لا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے لائے نفی جنس۔ آج کے لیکچر کا ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ لائے نفی جنس۔ اس کے حوالے سے آپ کو پہلی بات نوٹ کر لینی ہے، نوٹ کریں۔ لائے نفی جنس جملہ اسمیہ کے شروع میں داخل ہوتا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جملہ اسمیہ کے شروع میں جب انا استعمال ہو جائے تو انا بھی جملہ اسمیہ کے جو دو اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، اس کے مبتدا کو انا کا اسم اور خبر اپنی خبر بنا لیتا تھا، جیسا ہم نے پڑھا تھا۔ تو اسی طرح یہ جو لائے نفی جنس ہے وہ بھی مبتدا اور خبر کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتا ہے۔ اور ایک بات یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر جو لا جس کا نام ہم نے رکھا، یہاں پر جو لا ہے لائے نفی جنس، لائے نفی جنس، اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس کو اچھے سے لکھیں کہ لا جو جنس ہے وہ نفی کرتا ہے خبر کی۔ کس کی کرتا ہے؟ خبر کی نفی کرتا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لائے نفی جنس کی جب بارے میں آپ کے سامنے اکثر باتیں یہی سننے کو ملیں گی کہ جنس کی نفی کرتا ہے، ٹھیک ہے، جنس کی نفی کرتا ہے۔ تو آج آپ کو اچھے سے کیا سمجھنا ہے کہ یہ جنس کی نفی نہیں کرتا بلکہ خبر کی نفی کرتا ہے۔ اس کو اچھے سے یاد رکھیں اور نوٹ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں اس کو لکھ لیں۔ تو لائے نفی جنس کیا کرتا ہے؟ جنس کی نفی نہیں کرتا بلکہ خبر کی نفی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھیں یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ لا رجل قائم، اس میں لا آپ کے سامنے نظر آ گیا، لائے نفی جنس ہے، اور رجل کیا ہے؟ رجلا لائے نفی جنس کا اسم ہے، اور قائم لائے نفی جنس کی خبر ہے، ٹھیک ہے، لکھیے۔ تو اب یہاں پر ایک اور بات نوٹ کر لے کہ لائے نفی جنس کا اسم نکیرہ ہوتا ہے یا نکیرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لائے نفی جنس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے لائے نفی جنس کا اسم ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں پر رجل جو لفظ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے وہ نکیرہ ہے۔ لا رجل قائم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی آدمی یا کوئی مرد کھڑا نہیں ہے، کوئی بھی، ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی مرد کھڑا نہیں ہے۔ یہاں پر کسی مرد کی نفی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ کسی بھی مرد کے کھڑے ہونے کی نفی کی جا رہی ہے۔ اس بات کو اچھے سے یاد رکھیں، مرد کی نفی نہیں ہو رہی ہے، یعنی جنس کی نفی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کے وہاں پر جو حرکت ہوگی وہ کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، چل رہا ہے، یعنی وہاں پر مرد کے کھڑے ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، جنس سے نفی کی خبر کی جا رہی ہے۔ لائے نفی جنس
جنس کی نفی نہیں کرتا بلکہ خبر کی نفی کرتا ہے. بہت اچھے سے اس کو لکھیے, دو بار وہ کہہ کے بتا رہی ہوں آپ کو, کیونکہ کیا ہو رہا ہے کہ عام طور پر اس بات کو یعنی اکثر شاید سمجھنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, جنس کی نفی کرتا ہے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنس کی نفی کرتا ہے, لیکن یہاں پر جنس کی نفی نہیں ہو رہی ہے بلکہ خبر کی نفی ہو رہی ہے. اس بات کو اچھے سے سمجھے, یہ کانسیپٹ آپ کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے, کبھی بھی اس کو بھولنا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب لائے نفی جنس کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے. لائے نفی جنس کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک ہی جو قسم ہے اسی پر آپ کو اپنا فوکس کرنا ہے, کیونکہ قرآن مجید میں صرف ایک ہی قسم استعمال میں آئی ہے. بس آپ کو ایز اے انفارمیشن باقی چیزیں رکھ لینی ہے, لیکن قرآن مجید میں صرف ایک ہی قسم کا لائے نفی جنس استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر بس آپ کو بتا دیتی ہوں کہ لائے نفی جنس کا اسم مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے, اور شبہ جملہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. شبہ مضاف کے طور پر بھی, شبہ مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے, وہ مفرد کے طور پر استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیا کیا ہو رہا ہے لائے نفی جنس کا استعمال میں؟ پہلا کیا ہے, مضاف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے, شبہ اور مضاف میں بھی شبہ مضاف کے طور پر استعمال ہوگا, اور وہ مفرد کے طور پر استعمال ہوگا, ٹھیک ہے. شبہ مضاف کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ ایک چھوٹا سا مختصراً لکھیے, کیونکہ لائے نفی جنس قرآن مجید میں نہ تو مضاف کے طور پر استعمال ہوا ہے, نہ ہی شبہ مضاف کے طور پر استعمال ہوا ہے. اور یہاں پر آپ کے سامنے مشبہ مضاف بھی ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جس طرح مضاف کے لیے مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہے, اسی طرح شبہ مضاف اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے اسم کے لائے بغیر اپنا مطلب واضح کر دے, ٹھیک ہے, یا دوسرے اسم کو لائے بغیر اپنا مطلب واضح نہیں کر سکتا. شبہ مضاف کا مطلب ایک سو چاہے تو سائڈ ہیڈنگ بنا کے بھی آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں, مختصراً ہی آپ کو لکھنا ہے, کیونکہ لائے نفی جنس قرآن مجید میں نہ تو مضاف کے طور پر استعمال ہوا, نہ ہی شبہ جملہ کے طور پر استعمال ہوا, لیکن مشبہ مضاف اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جس طرح مضاف کے لیے مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہے, اسی طرح شبہ مضاف اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے اسم کو لائے بغیر اپنا مطلب واضح نہیں کر سکتا. جس طرح مضاف کے لیے مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ مضاف الیہ کے بغیر مضاف کو واضح نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح شبہ مضاف اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے اسم کو ساتھ لائے بغیر اپنا مطلب واضح نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو ابھی کے لیے اتنی معلومات کافی ہے مشبہ مضاف کے لیے. لائے نفی جنس کا اسم یا تو مضاف ہوتا ہے, یا پھر شبہ مضاف ہوتا ہے, یا پھر مفرد ہوتا ہے. اب جو تیسری قسم ہے لائے نفی جنس کا اسم مفرد کے ساتھ نکیرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہی قسم قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے, اور آپ کو کثرت سے یہی اسم آپ کو ملے گی. اب یہاں پر مفرد کو بھی سمجھ لیتے ہیں. مفرد کا لفظ عربی گرامر میں مثنیٰ اور جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. مفرد کا لفظ عربی گرامر میں جملے کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے. یہ دونوں بھی یہاں پر مراد نہیں ہیں. اب سمجھ آیا آپ کو یہ چیز؟ میں رک کے آپ کو اس لیے لکھا رہی ہوں, یہاں پر لکھیے اس کو. میں چاہوں تو اس کو الگ الگ کر کے بھی بول دیتی ہوں کہ مفرد کا لفظ ہے عربی گرامر میں مثنیٰ اور جمع کے مقابلے میں بھی بولا جا سکتا ہے, اور بولا جاتا ہے, لیکن وہ یہاں پر جیسے قرآن میں ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے. اور مفرد کا لفظ عربی گرامر کے جملے کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ بھی یہاں پر مراد نہیں ہے. مفرد کا لفظ مضاف یا شبہ مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے, اور یہاں پر یہی مراد ہے.
ला नफी जिन्स का इस्म या तो मुजाफ होगा या फिर शिबह मुजाफ होगा या फिर मुफरद होगा। मुफरद से मुराद वो इसमें जो ना तो मुजाफ और ना तो शिबह मुजाफ हो, यानी वो इसम वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। इतनी बात आप बस समझ ले, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपके लिए आसानी हो जाएगी। लिखते जाइए। लाए नफी जिन्स का इस्म सिंगल जबर के साथ होता है, जबर हरकत वाहिद और जमा मुकस्सर इस्म की नसब की अलामत है। जबर हरकत क्या है? वाहिद और जमा मुकस्सर इस्म की नसब की अलामत है। ग्रामर वालों के नजदीक लाए नफी जिन्स का इस्म जब मुफरद इस्तेमाल होता है मबनी पर फतह इस्तेमाल होता है, यानी वो मबनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या मबनी इस्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मबनी किसी न किसी हरकत के साथ इस्तेमाल होता है, तो वो जबर हरकत के साथ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। लाए नफी जिन्स का इस्म आपको एराब क्या होता है? एराब उसका मंसूब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या मंसूब लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम मंसूब नहीं कहेंगे, थोड़ा नाम चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। मंसूब नहीं कहेंगे इसलिए कि मंसूब दो जबर के साथ भी आता है। अगर वो गैर मुनसरिफ इस्म ना हो तो दो जबर के साथ भी मंसूब इस्म होता है, चाहे मुनसरिफ इस्म हो या गैर मुनसरिफ इस्म हो। यहाँ आपको सिंगल हरकत के साथ ही मिलेगा, यानी सिंगल जबर के साथ ही मिलेगा। लिहाजा ग्रामर वाले कहते हैं कि ये मबनी पर भी फतह और मुहल्लन मंसूब इस्तेमाल होता है। मुहल्लन क्या होता है? मुहल्लन किसे कहते हैं? मुहल्लन मीन्स जगह, ठीक है। मुहल्लन मीन्स जगह। कुरान मजीद में आपको एक ला मिलता है, लाए नफी जिन्स होता है। लाए नफी जिन्स का एक इस्म और एक खबर होती है। लाए नफी जिन्स का एक इस्म और एक खबर होती है, और लाए नफी जिन्स का इस्म नकेरा होता है। लाए नफी जिन्स का एराब मुहल्लन होता है, क्योंकि लाए नफी जिन्स का इस्म मबनी पर फतह होता है। समझ आ गई बातें सारी? लिखते जाइए और फिर जब बार बार इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स भी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, तो क्लास के एंड तक तो बाकी चीजें समझ ही आ जाएंगी इंशाल्लाह। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, ला रजुलु काइमुन। ला ला लाए नफी जिन्स, रजुला रजुला लाए नफी जिन्स का इस्म मबनी पर फतह होती है। मुहल्लन मंसूब कायम होता है। कायमुन क्या है? लाए नफी जिन्स की खबर है। लाए नफी जिन्स अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमले इस्मिया बनाता है। तो तर्जुमा कैसे कर रहे हैं हम लोग? कोई भी मर्द खड़ा हुआ नहीं है, कोई भी मर्द खड़ा नहीं है। एक और भी देख लें इसी तरह, ला रजुला फिदार। ला यहाँ पर क्या है? लाए नफी जिन्स है। लाए नफी जिन्स है, वो अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमले इस्मिया बना रहा है। अब ये जो लाए नफी जिन्स है, यहाँ आप देख लें कि जो ये लाए नफी जिन्स है और रजुला, यहाँ पर आप देख लें कि ये नकीरा इस्म है, ठीक है, और मंसूब है, जबर है, ठीक है, जबर है, सिंगल हरकत है, तो समझ जाइएगा कि ये मंसूब है। रजुला, रजुल, रजुल इस्म जब मंसूब होता है तो वो दो जबर के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल हरकत के साथ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसीलिए इस लफ्ज को बोलेंगे मबनी इस्म, इसीलिए इस इस्म को मबनी इस्म कहते हैं और मबनी पर फतह या जबर इस्तेमाल हुआ है। रजुला नाए नफी जिन्स का इस्म है, और फिर दार ये मुरक्कबे जारी है। और अब आप लोग ये भी जानते हैं कि जुमले इस्मिया में खबर की जगह पर बाज मर्तबा मुरक्कबे जारी भी इस्तेमाल में आता है ना। और ये बात भी आपको पता है कि मुरक्कब जारी असल में खबर नहीं होता, वो खबर की गैर मौजूदगी में आता है। और क्या बन के आता है, बता सकते हैं कोई? मुतालिक खबर या खाए मुकाम खबर रहता है।
اسی وجہ سے اسے خبر کہہ دیا گیا. تو رجل فی الداری میں خبر اصل میں موجود نہیں ہے، خبر محذوف ہے. محذوف کا مطلب چھپا ہوا. لیکن جار مجرور متعلق خبر وہ خبر کے مقام یا خبر کے قائم مقام استعمال ہو رہا ہے. تو اب آپ بولے رجل کیا ہے؟ لا نفی جنس کا اسم ہے، اور فی الدار لا نفی جنس کی خبر ہے. اور یہ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے اسمیہ بنا رہے ہیں. اور ترجمہ، گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے، یعنی گھر میں کسی بھی آدمی کے ہونے کی نفی ہو رہی ہے. اچھے سے سمجھیں، گھر میں کسی بھی آدمی کے ہونے کی نفی ہو رہی ہے، کسی بھی آدمی کی نفی نہیں ہو رہی. اس کو اچھا بار بار لکھتے جائیے گا. تو جس طرح آپ کو معلوم بھی ہے کہ قرآن مجید میں لا نفی جنس کا استعمال صرف مفرد کے طور پر استعمال ہوا، جو میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا تھا، اور اس کے نوٹس بھی آپ کے پاس ہیں. تو اسی طرح دوسری بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں لا نفی جنس کی خبر آپ کو ہمیشہ محذوف ہی ملے گی. لا نفی جنس کی خبر کی جگہ پر آپ کو یا تو مرکب جاری ملے گا یا پھر ظرف ملے گا. اب وہ بھی آپ کو قرآن کے ذریعے بتائیں گے ہم آپ کو. تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں چاہے مرکب جاری ہو یا ظرف ہو، دونوں ہی متعلق بن کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، عام طور پر خبر کے متعلق ہوتے ہیں. الحمدللہ، امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی. مرکب جاری اور ظرف یہ دونوں ہی متعلق ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ہی متعلق ہوتے ہیں، تو عام طور پر خبر کے متعلق ہوتے ہیں. اب یہ باتیں آپ سب کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی. ابھی قرآن مجید کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. لا ریب، یہاں پر دیکھیں لا ریب میں لا نفی جنس ہے. ٹھیک ہے، لا ریب میں لا نفی جنس ہے. لا کے بعد جو ریب آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ وہاں پر دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے. سنگل حرکت ہے نا، زبر بھی ہے اور سنگل بھی ہے. تو یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، اور خبر آگے آپ کو مرفوع نظر نہیں آ رہی، بلکہ کیا نظر آ رہا ہے؟ فی ہی نظر آ رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فی ہی کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، جار مجرور. تو یہاں پر خبر کیا ہو گئی؟ محذوف ہو گئی. لا ریب فی، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے. اس جملہ اسمیہ کو آپ اس طرح انالائز کر سکتے ہیں کہ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے. اور ذالک الکتاب، اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں. ذالک الکتاب کیا ہے؟ مرکب اشاری ہے، اور مرکب اشاری مرفوع استعمال ہوا ہے. مرکب اشاری یہاں پر مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے، اور لا ریب فی جملہ اسمیہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے. چلیے جی، اب ہم آتے ہیں ظرف کی ایگزامپل آپ کو بتا دیتے ہیں. سورۃ المؤمنون کی آیت ہے 101. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں فلا، لا پر دیکھیں لا انصاب بینہم. لا نفی جنس ہے، اور انصابہ لا نفی جنس کا اسم. دیکھ لیں یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ انصابہ ویسے یہ مکسر ہے، جمع مکسر ہے، اور ایک زبر کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور خبر اس کی محذوف ہے. بینہم، بینا یاد ہے نا، بینا ظرف، اور بینا یہ جو ظرف ہے وہ مضاف بن کر آتے ہیں، ہم مضاف الیہ، دونوں مل کر خبر کی جگہ پر استعمال ہوئے ہیں. تو الحمدللہ میں نے اب آپ کو قرآن مجید کے ذریعے بھی آپ کو پروف کر دیا ہے. لا نفی جنس کو پہچاننے کا طریقہ لکھیے. جب بھی آپ کو اگر قرآن مجید میں لا کے بعد کوئی اسم نظر آ رہا ہے، کون سا اسم؟ ایسا اسم جو بغیر تنوین کے ہو، زبر کے ساتھ ہو، تو وہ پکا لا نفی جنس. ٹھیک ہے، اور لا نفی جنس کا جو ترجمہ ہے، لا نفی جنس کا ترجمہ کیسے کریں گے یہ بھی الحمدللہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے.
یہ بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے آ گیا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین. اب دیکھ لیں لا آ گیا، لا کے بعد میں نے آپ سے ابھی کیا کہا کہ کوئی ایسا اسم ہے جو زبر بھی ہے اور سنگل حرکت کے ساتھ ہے اور نکیرہ ہے. ٹھیک ہے، نکیرہ ہے تو اس کا مطلب یہ پکا لائے نفی جنس. ٹھیک ہے، اور اس کی خبر کیا آ رہی ہے؟ یہ اسم ہو گیا، لا کا لائے نفی جنس کا اسم ہے، اور خبر کیا ہے؟ فی الدینی، جار مجرور آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اچھا، ترجمہ کیا کریں گے پھر یہاں پر؟ ترجمہ کیسے ہوگا؟ دین میں سختی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں، یا پھر زور دینے کے لیے دین میں سختی نام کی چیز ہے ہی نہیں، ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی، مطلب یہاں پر کیا کریں گے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ کسی بھی شخص کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. اور بعض لوگ اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا نکالتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں تو پھر نمازیں بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ، روزے بھی چھوڑ سکتے ہیں، کوئی دین کا کام کرنا بھی چھوڑ سکتے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھنا بھی چھوڑ سکتے ہیں. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جس کو چاہے وہ کرے، جس کو چاہے نہ کرے. اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے. کوئی مسلمان ہونے کے بعد اب اس پر سختی کی جائے گی. اگر وہ شریعت کے مطابق عمل نہیں کر رہا تو اس پر سختی کی جائے گی. کب؟ جب یہ مسلمان ہو چکا. ٹھیک ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلمان کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے. عام طور پر اس بات کو یعنی اس آیت کا مطلب غلط کوٹ کیا جاتا ہے. پھر فرمایا قد تبین الرشد من الغی، قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اب یہاں آپ سمجھ گئے ہوگے، لا آ گیا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ فصامہ ہے، کیا ہے اس کے سامنے؟ اس کو کیسا کنفرم کریں گے؟ ایک تو نکرہ اسم ہے اور زبر کے ساتھ منصوب نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب کہ یہ لائے نفی جنس ہے اور یہ اس کی اسم ہے. ٹھیک ہے، لائے نفی جنس کنفرم ہو گیا اور یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے. تو پھر اب اس کی خبر کیا ہے یہاں پر؟ لہا، خبر جار مجرور ہو کر آ رہا ہے. اسی طرح سورہ ہود میں جب نوح علیہ السلام کشتی میں جب سوار ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے بیٹے سے یا بنیر کب معنا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. قالا، اس نے کہا، اس نے کیا کہا؟ دیکھیں، ساوی الی جبل، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قالا لا عاصم اليوم، عاصم کا مطلب ہوتا ہے بچانے والے کو کہتے ہیں عاصم. لا عاصم اليوم، اللہ کے آج، یعنی یوم یعنی آج، اللہ کے حکم کے بغیر یا اللہ کے امر سے آج کوئی بھی بچانے والا نہیں. ترجمہ کیا لکھیں گے؟ اللہ کے امر سے آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. چلیں، الحمدللہ. اسی طرح ایک اور مثال بھی دیکھ لو آپ. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسق ولا جدال فی الحج. اب یہاں پر یہ چیز آپ بھی خود بتا سکتے ہو، بتا سکتے ہیں نا سارے. لا کے بعد رفثا، لا کے بعد رفثا نکیرہ ہے، سنگل زبر کے ساتھ ہے تو پکا لائے نفی جنس. ولا فسوقا، فسوقا یہاں بھی دیکھ لیں نکیرہ ہے، سنگل زبر کے ساتھ ہے. اسی طرح ولا جدالا نکیرہ ہے، سنگل زبر کے ساتھ ہے. تو یہ سب لائے نفی جنس ہے اور ان کی خبر کیا ہے؟
فی الحج جار مجرور کے طور پر نظر آ رہی ہے. تو لا نفی جنس بہت ہی اہم حرف ہے جو قرآن مجید میں آپ کو ملے گا. اسی طرح آپ اور تھوڑا غور کر لیں، جو ہم بار بار کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس میں بھی لا نفی جنس ہے. کنفرم کیسے کریں گے؟ اس کے بعد والا اسم زبر کے ساتھ ہے اور نکیرہ ہے. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، یہ بھی لا نفی جنس کی بہترین مثال آپ کے سامنے ہے کہ لا نفی جنس لا اور الہ اس جسم لا نفی جنس کا اسم ہے، خبر یہاں محذوف ہے. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی لا نفی جنس ہے. پہچانیں گے کیسے؟ اس کے بعد والا اسم صرف زبر کے ساتھ ہے، نکیرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. ولا قوت، یہاں بھی ایسے ہی ہے، قوت زبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، نکیرہ ہے. الا باللہ، تو یہ بھی لا نفی جنس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. یہاں ایک حدیث بھی دیکھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ اليوم لا ظل الا ظلہ. تو یہاں سمجھ آئے گا آپ کو، ظل کا مطلب ہوتا ہے سایہ. سایہ. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالی عرش کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. یوم لا ظل، لا نفی ہے نا، لا ظل لا نفی جنس، ظلہ مطلب سایہ، اور یہ نکرہ ہے، سنگل حرکت یعنی سنگل زبر کے ساتھ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. تو کسی بھی سائے کی نفی یہاں کر دی گئی. چلیں جی ایک اور دعا دیکھ لیں جو ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی ہے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں. پتہ ہے اس کا مطلب کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے. اگر یہ دعا واقعی میں ہم معنی کے ساتھ یاد کر کے پڑھ لینا تو بہت سارا فساد ہی ختم ہو جائے. اصل تو یہاں آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان پر بھی زور دی جا رہی ہے. اب دیکھ لیں، اللہم لا مانع لما اعطیت. مانع کا مطلب روکنے والا اور معطیہ کا مطلب ہے عطا کرنے والا. تو آپ پہلے دیکھ لیں کہ لا مانع، دیکھیں لا کے بعد سنگل حرکت والا زبر ہے اور نکرہ اسم ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں معطیہ ہے زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں. لا مانع، اللہم اے اللہ، لا مانع کوئی روکنے والا نہیں، اعطیتا جس کا تو دینے کا ارادہ کر دے یا جس کو تو دے دے، ولا معطیہ اور جو دے نہیں سکتا، لما منعتا اگر تو منع کر دے یا تو دینا نہ چاہے، ولا ينفع اور نہ ہی، یہاں پر دیکھیں ينفع، اب یہ لا نفی جنس نہیں، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ پیش کے ساتھ ہے، یہاں زبر کے ساتھ ہے، یہاں پیش کے ساتھ، اور یہ مضارع بھی ہے. اچھے سے دیکھیں، اچھا مضارع آپ کو نہیں پتا، کوئی بات نہیں، یہاں پیش کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ لا نفی جنس نہیں. ولا ينفع، ولا اور نہیں، ينفع نفع دے سکتا ہے، ذل جدی منک الجد. ٹھیک ہے، تو ابھی بس اتنا تو سمجھ لو کہ لا مانع اور ولا معطیہ. تو جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے ساری دنیا مل کر اس کو روک نہیں سکتی، جس کو اللہ تعالیٰ دینا نہ چاہے تو چاہے جتنے لوگ دینا چاہیں وہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، کوئی اس کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا. تو الحمدللہ جی یہاں تک کی بات آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا. بہت ساری قرآن کی مثال کے ذریعے بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی تو ضرور پوچھیں. انشاءاللہ تعالی عزیز پھر کل ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.